हूँ पार्लियामेंट हाउस के सामने जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है बहुत बड़ा, पूरे मुल्क के जर्नलिस्ट आए हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का है, फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का है, फिर उसके बाद अफजल भट्ट साहब की क़ियादत में जितनी भी यूजेज़ है तमाम जर्नलिस्ट आए हुए पूरे मुल्क से। हमारे एबटाबाद से भी आए हुए जर्नलिस्ट, गक्कड़ से भी आए हुए जर्नलिस्ट, कराची से भी आए हुए, लाहौर से भी आए हुए, तमाम लीडिंग जर्नलिस्ट, तमाम सीनियर जर्नलिस्ट आए हुए हैं। उन सब की एक ही आवाज़ है, एक ही प्रोटेस्ट है, एक ही हमारी डिमांड है कि जो काला कानून है या PMDA जर्नलिस्टों के हवाले से उसको ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ जो कि हमारे सहाफ़ी है जिनका जो मुआशी कत्लेआम हो रहा है, जिनकी तनख्वाहों की अदायगी जो है वो अभी तक नहीं हुई है, इसके साथ जितने भी जर्नलिस्टों के बुनियादी मसाइल हैं उन सब पे जो है ये प्रोटेस्ट जारी है, कल से जारी है। आज इस प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है जो कि अभी इख्तिताम होने जा रहा है। हम यहाँ पे मौजूद बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट भी है, बहुत सारी नामी गरामी पर्सनालिटी भी है, उनसे व्यूज़ लेंगे, उनकी राय आपके सामने लाएंगे। आए चलते हैं उनकी जानिब। अफजल भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे? सर, आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, शार्ट सा कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें आगे का लायामल आपका क्या है? देखें, ये RIUJ का मुजाहरा था, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, और हमने अनाउंस किया हुआ था कि ना हमारी कोई ख्वाहिश है ना दरख्वास्त है कि कोई वज़ीर हमारे पास आए, ये हम अज़ खुद ख़त्म कर देंगे। जब सदर का अंदर खिताब होगा, इधर हमारा सदर खिताब करेगा और धरना ख़त्म हो जाएगा। आज हमारा ये धरना ख़त्म है। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट को पता चल गया होगा कि ये PFJ से टकराना आसान नहीं है। अब PFJ ने अपनी हंगामी मीटिंग फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 15, 16, 17 को लाहौर में तलब कर ली है, और इंशाअल्लाह ताला 18 तारीख को PFJ मुल्क गिर एहतजाज जो है वो उसका प्रोग्राम अनाउंस करेगी। और मैं उम्मीद है, मुझे यकीन है कि PFJ जब किसी तहरीक की कॉल देती है, ना माजी में कोई उसके सामने ठहर सका है ना ये ठहर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद है धरने में शहजाद चौधरी साहब जो कि सदर है APP एम्प्लॉइज़ यूनियन के। इनसे हम पूछते हैं कि आप इस प्रोटेस्ट के हवाले से क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। असल में ये है कि इमरान खान का जो विजन था, हम ये देख रहे थे कि इमरान खान क्या चाहता है। मीडिया की आज़ादी की बात करता है कंटेनर पे खड़ा होके, और उसके बाद जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए, उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ ये कि ना मीडिया की आज़ादी के लिए कुछ किया, बल्कि उल्टा ये हुआ कि उनकी पॉलिसियों की वजह से ऐसे हुआ कि मीडिया हाउसेस बंद होना शुरू हो गए, लोग बेरोज़गार होना शुरू हो गए, और अब तो हद ही होगी कि अब ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं कि जिस पे मीडिया वालों को मज़ीद उनके ऊपर ग्रिप की जा सके। हम कामयाब हैं, कामयाब इस लिहाज से हैं कि हम लोग पहले तो ये कि वो कह रहे थे कि हम आपको रेड जोन में नहीं आने देंगे, हम रेड जोन में आ गए। फिर वो ये कहते थे कि ये मतलब उन्होंने कुछ टाउट किस्म के लोगों को, हम भी पता है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी लोगों को खड़ा करने की कोशिश की, उनको सरकारी TV पे इतनी देर कवरेज दी, लेकिन उसके बावजूद वो ना तो लोगों को रोक सके, ना लोगों को यहाँ आने से रोक सके। और सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पे मैंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी हैं, और छोटे अखबारात के, रीजनल अखबारात के लोग भी हैं, और मतलब डिफरेंट तबका फिक्र जो हमारा है, हर तरह के लोग हैं। ये नहीं है कि आप ये कह सकते होंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं और रीजनल अखबारात के नहीं है या प्रिंट के नहीं है, हमारे हर तरह के लोग हमारे साथ हैं, और वो सबको पता हो गया, आज यहाँ हो गया। इस लिहाज से हम हमेशा कामयाब रहे हैं और हम कामयाब हुए हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्यूरो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर आसिफ हमदानी साहब। इनसे हम पूछते हैं कि आप क्या देखते हैं इस धरने को जो आज इसका एंड होने जा रहा है, और PMDA के कानून के हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या देखते हैं ये मुझे तो नहीं समझ आ रही है कि ये इमरान खान ने नया पाकिस्तान का नारा लगाया। हम समझे कि कुछ इस्लाहात होंगी इदारों के अंदर, लेकिन ये तो तबाही और बर्बादी है, क्योंकि अगर कोई भी बिल मीडिया के हवाले से आ रहा है तो जब तक, क्योंकि मीडिया एक चौथा सतून है पाकिस्तान का, और इसके अंदर मीडिया के जो 4 बड़े हैं, जैसे PFUJ है, जैसे RIUJ है, या जैसे ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एसोसिएशन है, जब मीडिया के लोगों को बिठा के ना ही कोई डिस्कशन की गई है, ना इस बिल की जो शिक्के हैं वो ना ही किसी मीडिया वाले को पता है कि ये कौन सी शिक्के ला रहे हैं और कौन सी इस्लाहात कर रहे हैं और इस बिल का मकसद क्या है। तो मेरे ख़्याल में ये तो गवर्नमेंट ने जो भी ये इकदाम किया, ये अपनी मौत खुद मर जाएगा, क्योंकि इनका ये इस तरीके से कोई अंदर बैठ के कमरे के अंदर ऐसा बिल बना देना जो सहाफ़ियों की आवाज़ पे कदन हो, वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो ये हमारे अफजल भट्ट साहब ने और हमारे जो RIUJ ने ये
یہ بھرپور طریقے سے احتجاج کا علم بلند کیا، وہ اپنی کاوشوں میں 200% جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہیں، کیونکہ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نہ ہی، کیونکہ بیسیکلی جو صحافی ہوتا ہے وہ معاشرے کی آنکھ ہے، وہ معاشرے کی آواز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم معاشرے کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں گے تو ہمیں 2-2.5 کروڑ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا، اور ہم گورنمنٹ کی کوتاہیاں، کرپشن یا جو بھی غلط اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہم اگر اس کی نشاندہی کریں گے، میڈیا کیا کرتا ہے نشاندہی کرتا ہے، تو اس کے اوپر کیا جرمانہ ڈالا جائے، یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم جو ہے وہ سب جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، اور اس بل کو اگر لانا، اصلاحات اگر صحافیوں کی بہتری کے لیے کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو تمام صحافیوں کے جتنے بھی ہیں نا وہ یونینز ہیں جو بھی ہیں ان کو اپنے اعتماد میں لیں اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کے لائے عمل طے کریں، بصورت دیگر یہ بل کسی صورت میں بھی نہ پاس ہو سکتا ہے نہ لاگو ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے دھرنے کے اختتام پہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزادہ ذوالفقار صاحب، ان سے ہم پوچھیں گے کہ سر آپ اس کے اختتامی انجام کو کیا دیکھتے ہیں اسلام آباد میں، اور پھر آگے کا جو لائے عمل ہے آپ کا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا بتائیے۔ لیکن ابھی تک تو دیکھیں نا، جو آپ نے خود دیکھا 2 دن، یعنی آپ یہ کملیں 36 گھنٹے ہمارا یہ رہا، اور لگ بھگ 36 گھنٹے ہمارا یہ ادھر احتجاج رہا۔ اس احتجاج میں کہاں سے لوگ نہیں آئے، KPK سے لوگ آئے، پنجاب کے انٹیریئر سے لوگ آئے، سندھ سے لوگ آئے، بلوچستان سے لوگ آئے۔ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا مجمع نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے 50,000 لوگوں کو لے آئیں، 20,000 لوگوں کو مجمع، صحافی کم ہے تعداد۔ آج کے اس دور میں صحافیوں کا اتنی تعداد میں اکٹھا ہونا، میں کہتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے، جس کی وجہ سے بہت میں سمجھتا ہوں کہ لڑکڑا گئی ہے، اور اس وقت پریشان ہے گورنمنٹ نے آپ کے سامنے جو ہے تمام راستے بند کر دیے، بارب وائر لگا دیا، دوسرے گیٹ کھول دیا، وہ MNAs پارلیمنٹیرین کی طرح، اور دوسرے جو ادارے تھے جنہوں نے آنا تھا یا چیف منسٹرز آنا تھا انہوں نے وہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور پارلیمانی رپورٹرز کو چھوڑا نہیں، تو یہ سب سے بڑی، یہ منہ بولتا ثبوت ہے اس کامیابی کا، اتنی بڑی تعداد میں آئے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان کارکنوں کو جنہوں نے بے لوث، اس کی ایک کمٹمنٹ ان میں تھی، بے لوث خدمت کر کے انہوں نے اس کامیابی تک اس کو پہنچایا۔ اب بات ہو گئی نیکسٹ کی، تو نیکسٹ تو ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا لانگ مارچ کا، وہ لانگ مارچ جو ہے کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکا، اب عنقریب اس کا اعلان ہم کر دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیز ختم ہوا، نیکسٹ فیز شروع ہوا۔ ابھی تو ہمارے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری آئی ہے، لیکن ہم حوصلہ نہیں ہارتے، ہمیں بہت حوصلہ افزائی ملی ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز، مختلف آرگنائزیشنز آئے، انہوں نے آ کر جس طرح ہمارے MNAs، MPAs، پارلیمانی سیکرٹریز، پارلیمانی لیڈرز، وہ آ کر جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ اس یکجہتی کا اظہار کیا، ہمارے حوصلے بھی بڑھ گئے، اور ہم نے سوچا کہ اب گورنمنٹ بھی جس طریقے سے وہ ایک اس کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اس سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیکشن آف سوسائٹی کے ساتھ مل کے ہم یہ جنگ لڑیں گے، انشاءاللہ جیتیں گے۔ سر آپ نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہمارا جو PMDA کے ساتھ ساتھ ویج بورڈ، مزید بھی ہماری بہت ساری جو جرنلسٹ کی کمیونٹی کے مسائل ہیں، ہم اس کو بھی آگے لے کے جائیں گے، تھوڑا سا وہ ایکسپلین کیجیے۔ دیکھیں، اس وقت جتنی مشکلات اس وقت ہیں صحافیوں کے لیے، صحافیوں کو سب سے پہلے سیکیورٹی، فیڈرل کیپٹل میں بھی سیف نہیں ہے صحافی، کون اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے، کون اس کو جو ہے نا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے بعد کس نے اس کو منہ اس کا بند کر دیا، اس کو تھریٹ کر دیا، ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، ان کے ٹیلی فون ٹیپ کرتے رہتے ہیں، ان کو تھریٹس کرتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں بالکل غلط، آپ کو شکایت ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، قوانین ہیں، آپ کیس درج کریں، اس کو گرفتار کریں نا۔ اب لاہور میں کیا کیا انہوں نے، عامر میر کو اور عمران یعقوب کو، غالباً ان دونوں کو جو ہے وہ پکڑ کے لے گئے، اور انہوں نے ایک کام کیا کہ پکڑ کر لے جا کر انہوں نے کچھ نہیں کیا، ویسے بٹھایا، جب لوگ سارے پہنچے انہوں نے جو ہے اس کی شخصی ضمانت پر ان کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کوئی بہت بڑا ان کی خطا نہیں تھی، ان کی ایلیگیشنز بہت چھوٹی موٹی تھی، صرف کیا تھا، ان کو ذہنی پریشان کرنا تھا، ان کے لیے ان کو یہ وارن کرنا تھا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ 12 سے 14,000 لوگوں کو نکالا جا چکا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ویج بورڈ ابھی تک پورے اخبارات میں اس کا نافذ نہیں ہوا ہے۔
اور پھر جو مختلف اخبارات میں ٹی وی میں کٹ لگے ہیں. اب ایک غریب بندہ جو ہے, غریب کیمرہ مین اور جونیئر رپورٹر 30-25 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے, اس میں بھی آپ 30% کٹ لگائیں گے, وہ بیچارہ کیا کرے گا مجھے بتائیں. تو ویجز بہت کم ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیمانڈ بھی کیا ہوا ہے کہ ویج بورڈ پرنٹ میڈیا کے لیے جس طرح ہے, اس طرح ویج بورڈ جو ہے الیکٹرانک میڈیا کے لیے بنایا جائے, اس کا ویج سٹرکچر بنایا جائے, اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں ان کو روکا جائے بڑے پیمانے پر جن کو نکال رہے ہیں, اور جتنے لوگوں کو نکالا ہے ان کو ریسٹور کریں, ان کی نوکریاں ریسٹور کریں. یہ ہمارے مطالبات ہیں اور انشاءاللہ اس میں ورکر ہمارے ساتھ ہے, ہم آگے بڑھیں گے. شکریہ شہزادہ ذوالفقار. ناظرین, آپ نے دیکھا دھرنے کا اختتام ہوا جو کہ کل سے جاری تھا, دوسرا روز تھا, جس میں مین فوکس پی ایم ڈی اے اور جرنلسٹ کمیونٹی کی بہت سارے بے شمار مسائل تھے. ہمارے ساتھ بہت سارے جو ہے جرنلسٹ نے ویوز بھی دیے, ہمارے ساتھ اپنی رائے بھی شیئر کی. اس کا اختتام تقریباً یہی ہوا چونکہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جو صدر تھے شہزادہ ذوالفقار صاحب, اور پاکستان میں صحافت کا بہت بڑا نام قائد صحافت افضل بٹ صاحب, اور بہت سارے جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ تھے, تمام لیڈرز کا یہی ایک نقطہ تھا کہ انشاءاللہ ہمارا جو یہ پروٹیسٹ ہے یہ کامیاب ہے. اتنی زیادہ تعداد میں جرنلسٹ کمیونٹی کو اکٹھا کرنا اور اپنے لیے آواز بلند کرنا, یہی ہماری کامیابی ہے. اور انشاءاللہ آگے کا جو ہمارا لائحہ عمل ہے, لاہور میں ہم دوبارہ اس پہ سیٹنگ کریں گے, دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور ہم دوبارہ کا لائحہ عمل بھی طے کریں گے. ہمارا فوکس صرف پی ایم ڈی اے نہیں ہے بلکہ ویج بورڈ بھی ہے. اس کے علاوہ جرنلسٹ کی مین جو سیکیورٹی ہے, اس کی ہیلتھ کی سیکیورٹی, اس کی جان کی سیکیورٹی, جرنلسٹ کی جو بیسک رائٹس ہے, مطلب ان کا جو تنخواہوں میں کٹوتی ہے, تنخواہوں کی عدم ادائیگی, ان تمام اس پہ ایشو پہ ہم بات کریں گے اور اس پہ مزید ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے, حکومت سے مذاکرات بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ.